السلام علیکم فرینڈس۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم تختی نمبر 26 ہے۔ ویسے میں اس کو بتا رہا ہوں، ویسے مجھے بعد میں بتانا چاہیے، لیکن بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں قرآن پاک میں کہیں پر بھی رک جاتے ہیں، تو وہی چیز میں آپ کو بتاؤں گا آج، ٹھیک ہے۔ علامت وقف یعنی وقف کے معنی ٹھہرنا، یعنی قرآن پاک پڑھتے پڑھتے کس طرح اور کہاں ٹھہریں کہاں نہ ٹھہریں، اس کے لیے نیچے لکھی ہوئی علامت قرآن مجید میں جگہ جگہ بنی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو میں اس سے بھی سمجھاؤں گا، پین سے بھی آپ کو۔ تو علامت کیا، دیکھیے یہ جو ہے یہ آیت ہے، اس علامت کو آیت کہتے ہیں، یہاں ٹھہرنا کیا چاہیے، ٹھیک ہے۔ یہ تو بات یاد رکھ لیجیے، یہ اس پہ ہمیشہ ٹھہریں گے، اس کو آیت کہتے ہیں۔ اب پوا جو ہوتا ہے وقف مطلق کی علامت ہے، اس پر ٹھہرنا چاہیے، اس پر بھی ٹھہرنا چاہیے۔ یہ کیا ہے، وقف مطلق ہے نا، وقف مطلق کی علامت ہے، یہاں پر بھی ہمیں ٹھہرنا چاہیے۔ یہ کیا ہے، جیم، یہاں ٹھہرنا بہتر ہے اور نہ ٹھہرنا بھی جائز ہے۔ اب اس میں کیا آپ کی مرضی ہے، یہاں پر کیا آپ ٹھہر بھی سکتے ہیں اور نہ ٹھہرنا بھی جائز ہے۔ اگر کبھی ٹھہر گئے تو کوئی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور نہ ٹھہرے تب بھی کوئی بات نہیں ہے۔ تو اس کا بھی یاد رکھ لیں، یہ پرماننٹ رکنا ہے یہاں پر بھی، ٹھیک ہے۔ یہاں پر کیا ہے، آپ کی مرضی ہے، مطلب کہ اگر جیسے کبھی سانس رک گئی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ضابطہ دیکھیے آپ، یہاں نہ ٹھہرنا بہتر ہے، ویسے اجازت ہے، ٹھیک ہے۔ کیا مطلب، یہاں پر ٹھہرنا کیا ہے، بہتر نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ نہ ٹھہرنا کیا بہتر ہے، بہتر ہے کہ آپ یہاں پر نہ ٹھہریں، ہے نا۔ اور سواد کیا ہے، یہاں ملا کر پڑھنا چاہیے، لیکن اگر کوئی تھک کر ٹھہر جائے تو رخصت ہے، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مطلب کہ اگر یہاں پر کیا ملا کر پڑھیں گے ہمیشہ، اگر جیسے کبھی کوئی رک گیا پڑھتے پڑھتے، ہے نا، سانس ٹوٹ گئی، تو اس کیس میں کیا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ صلے کیا ہے، یہاں ملا کر پڑھنا چاہیے، یہاں پر ہر حالت میں کیا ہے، ملا کر پڑھنا چاہیے، چاہے رک گئے تو اعادہ کر لیں گے۔ اعادہ مطلب کیا ہوتا ہے کہ پچھلی حرف سے ملا کر پڑھنا، ہے نا، پھر سے۔ یہاں ٹھہرنا کیا ہے، بہتر ہے، پہ ٹھہرنا کیا ہے، بہتر ہے، اچھا ہے، ٹھہر جائیں، ٹھیک ہے۔ جیسے پڑھتے ہیں ہم انورٹڈ کاماز، یہ سب پڑھتے ہیں قرآن اس میں، انگلش کی کتابوں میں، یا ورام چن پڑھتے ہیں کیا کہ ہندی کتابوں میں، ٹھیک ہے۔ تو ان کے کچھ رولس ہوتے ہیں، اسی طریقے سے قرآن میں بھی یہ رولس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں پر کیا بات ختم ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی، ٹھیک ہے۔ اگر ہم ملا کر پڑھ دیں گے تو معنی کچھ کے کچھ ہو جائیں گے، جیسے میں نے ابھی بتاؤں گا میں آپ کو، قف، یہاں ٹھہر جاؤ، یہاں پہ ہر حالت میں ہم ٹھہر جائیں گے۔ 5 یہ کچھ بنا رہتا ہے، لام کے اوپر آ جائے 5، تو اس حالت میں کیا ہے، یہاں پر ٹھہرنا ضروری ہے لام پر۔ ویسے لام پر ٹھہرتے نہیں، لام کے مطلب ہی نہیں ہوتا ہے۔ آیت کوفی ہے، مثل کے حکم کے ہے، مطلب کہ آیت کوفی ہے، مطلب یہاں پر بھی اس آیت کی طرح ہی ٹھہریں گے۔ یہ بات یاد رکھیے گا آپ جو میں بتا رہا ہوں۔ نیم، یہ وقف لازم کی علامت ہے، اس پر ضرور ٹھہرنا چاہیے، اس پر بھی ضرور ٹھہریں گے، دیکھیے اس پر اور اس پر ضروری ہے۔ سین یا سکتہ، سین یا سکتہ، یہاں کسی قدر ٹھہرنا چاہیے مگر سانس نہ ٹوٹنے پائے، ٹھیک ہے۔ جیسے قرآن پاک میں بتاؤں گا آپ کو، یعنی سکتہ مطلب ہوتا ہے کہ ٹھہر جاؤ لیکن سانس نہ ٹوٹے آپ کی۔ وقفہ یعنی یہاں سکتہ کی نسبت زیادہ ٹھہرنا چاہیے اور سانس بھی نہ توڑیں، جیسے قرآن پاک میں تیسرے پارے میں آپ دیکھیں گے، لاسٹ کی آیت سورہ بقرہ کی، وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا، دیکھیں میں نے یہاں رکا ہوں لیکن میری سانس نہیں ٹوٹی ہے، ٹھیک ہے، یاد رکھیے۔ لام، یہ علامت کہیں آیت پر ہوتی ہے، یہاں ٹھہرے یا نہ ٹھہرے مطلب نہیں بگڑتا، اور جہاں عبارت کے درمیان لا ہو وہاں نہ ٹھہریں ورنہ مطلب بگڑ جائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ پچھلی آیت میں جو علامت آ چکی ہے وہی یہاں بھی ہے، مطلب یہاں تک ہے، وہاں نہ ٹھہرے ورنہ مطلب بگڑ جائے گا۔ تو لام کی جو آیت ہے وہاں پر نہ ٹھہریں، اگر آیت کے اوپر ہو یا یہ 5 میں نے بتایا اس کے اوپر ہو تو اس کیس میں جو ہے آپ جو ہے رک سکتے ہیں، لیکن اگر بیچ میں آ جائے کہیں پر تو نہ ٹھہریں، ٹھیک ہے، مطلب بگڑ جائے گا، میں بتاؤں گا پیچھے۔ کاف کا جیسے مطلب کیا ہے، کاف
مطلب پچھلی آیت میں جو علامت آ چکی ہے وہی یہاں بھی ہے. مان لیجیے کاف سے پہلے تو آ گیا. کیا آ گیا؟ تو آ گیا. اب تو پہ ہم ٹھہرے تو یہاں پر بھی ہم ٹھہریں گے. کاف سے پہلے زا آ گیا تو زا پہ تو ہم ٹھہرتے نہیں ہیں تو یہاں پر بھی نہیں ٹھہریں گے. سیدھا سا مطلب ہے. مطلب یہ ہے کہ یہاں تینوں جملوں میں سے جن دو کو چاہو ملا کر پڑھو. کا مطلب کیا ہے؟ ٹھیک ہے، مطلب کہ یہاں تین جملوں میں سے جن دو کو چاہو ملا کر پڑھو. مطلب کہ جیسے مان لیجیے اس میں سے یہ ہے تین نقطے آ گئے تو ہم نے پہلے ملا لیا، بعد میں نہیں ملائیں گے. پہلے نہیں ملایا تو بعد میں ملائیں گے. تو بس یہ یاد رکھیے. ٹھیک ہے. اب آپ کہیں گے کہ مطلب کیسے بگڑ جائے گا، تو میں بتاؤں آپ کو. جیسے یہاں پر دیکھیے اٹھو یہ آپ کو سمجھانے کے لیے ہے. ٹھیک ہے. اب لام کا مطلب دیکھ لیجئے. مان لیجئے میں نے لام جو یہاں پر یوز کر لیا. اب میں کہہ رہا ہوں اٹھو، رک گیا. مت بیٹھو، معنی بدل گیا. اب دیکھیے مان لیجیے میں نے یہاں سے ہٹا کر یہاں لگا دیا. اٹھو مت بیٹھو. تو اس کیس میں دیکھ رہے ہیں آپ دونوں کا مطلب الگ ہے، دونوں سینٹینس کا مطلب الگ ہے. تو یہی چیز آپ کو یاد رکھنی ہے کہ لا کا جو مطلب ہے وہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اسے ہمیشہ یاد رکھیے گا آپ. یہاں پہ نہیں رکنا چاہیے. اس پر ضروری ہے، تو پر ضروری ہے، میم پر ضروری ہے. ان دونوں میں سانس کا تھوڑا وہ ہے کہ اس میں زیادہ دیر تک سانس رہے، اس میں کم رہے، اس میں زیادہ رہے. جیم میں وہی ہے بہتر ہے، اس میں نہیں ہے. اس میں ملا کر پڑھنا ہے، اس میں ملا کر پڑھنا ہے. اور قاف کا یہاں ٹھہرنا نہیں، یہاں پر بھی نہیں ٹھہرنا چاہیے. 5 کی آیت